بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام ہر لمحہ تا قیامت خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ بتائیں گے۔ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ صیاد ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کریں۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو امیر بصرہ محمد بن سلیمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو بلاؤ، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑے کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جائیے، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا، ناچار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے۔ غلام سے کہا تلوار لے جاؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو ان سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس کے سامنے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر معا امراء روسا شریک ہوئے۔
اس تمام تر واقعے سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء اللہ کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ سب میری ہر دعا پر آمین بولیں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس کی آمین پر ہم سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے والدین، گھر والوں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں اور مسائل دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاب کرنے والوں کی پریشانیاں اور کاروبار کرنے والوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے اسے بڑھا دے، اس میں برکت عطا فرما اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں میں آسانی فرما۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا اور ہر خوشی میسر فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت کی ہر راحت میسر فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کا حوصلہ، ہمت، طاقت اور استطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں بیماریوں اور غموں سے پاک زندگی عطا فرما اور گناہوں، حادثات سے پاک موت عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک نماز پر قائم رہنے، آپ کا ذکر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے عظیم گھر خانہ کعبہ کا دیدار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔